بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظلوم کی حمایت کا عہد۔ مکہ تھا تو خدا کے گھر کا شہر، وہاں مظلوم انسان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ خدا کے گھر کی چار دیواری کے علاوہ مجبور اور مظلوم کہیں جا کے دستک نہ دے سکتا تھا۔ لوگوں کے دل اکثر کعبہ کے پتھروں سے بھی سخت تھے۔ وہ ظلم کرنے پہ آتے تو اس امن کے شہر آئے پردیسیوں اور مسافروں کو بھی لوٹ لیتے، کوئی داد رسی نہ کرتا۔ ایسا ایک بار ہوا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 سال کی عمر میں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی حمایت میں ہر ممکن مدد کرنے کا ایک حلف اٹھایا۔ ابھی جنگ فجار کو ختم ہوئے 1.5-2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ مکے سے بہت دور یمن کے ایک قصبے زبید کا ایک تاجر مکہ میں تجارت کی غرض سے آیا۔ قریش کے ایک معزز شمسی گھرانے کے امیر زادے عمر بن عاص کے والد عاص بن وائل نے جو عبد شمس کا پوتا تھا، اس نے زبیدی یمنی مسافر کا مال و اسباب رکھ لیا، قیمت ادا نہ کی۔ وہ مسافر بڑا تڑپا، گڑ گڑایا مگر اس کی نہ سنی گئی۔ وہ اپنی داد رسی کے لیے قریش کے کئی معزز قبیلوں کے سرداروں کے پاس گیا، کسی نے توجہ نہ دی۔ ان قریشی قبائل میں بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح، بنو سہم اور بنو عدی تھے۔ کسی نے اس کی نہ سنی، کسی کو ترس نہ آیا۔ آخر وہ زبیدی مسافر کعبہ کے پاس اونچے پہاڑ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے کعبہ میں موجود تمام لوگوں سے انتہائی مؤثر دلگیر شاعرانہ انداز میں اپنا دکھ سنانے لگا۔ اس نے کمال ہنرمندی سے اپنی کہانی کہی، اس کی دکھی آنکھوں میں جمے ہوئے آنسو بلبلائے اور وہ بولا، اپنے دور وطن سے مکے میں کعبہ کی حرمت کے صدقے اسے امن کی دھرتی سمجھ کر تجارت کا ایک سفر کیا، کھرا مال دیا۔ مال لینے والا بھی اسی حرم کے پاسداروں میں سے ایک ہے۔ طے شدہ قیمت بھی اس محترم قوم کے غیر محترم بندے نے ادا نہ کی۔ اس مسافر نے کہا، اے حرم کعبہ کے پاسداروں، کچھ حرم کی عزت کا پاس کرو، اب میں اپنی فریاد لے کر کہاں جاؤں؟ اے اہل قریش، بے سہارا مظلوم کی مدد کرو، انصاف دو۔ بے شک مکہ کا بیت اللہ بے گناہوں اور بے سہاروں کا محافظ اور بدکاروں کا دشمن ہے۔ مکہ کے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ حرم کعبہ میں مظلوم کی یہ پکار سنی تو ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سب چپ تھے، شرمندہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد سیدنا عبداللہ کے ماجائے سگے بھائی زبیر بن عبد المطلب اس فریاد کو سن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو متوجہ کیا کہ مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے۔ پھر ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ، بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو زہرہ سیدہ آمنہ کا خاندان، بنو اسد سیدہ ختیجہ کا گھرانہ، بنو تیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ، عبداللہ بن جدعان کے ایک محل نما بڑے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ وہاں سب لوگوں کے لیے ایک ضیافت کی گئی۔ عبداللہ بن جدعان کا تعلق بھی بنی تیم سے تھا۔ وہاں ان سب نیک فطرت لوگوں نے حلف اٹھایا کہ ہر مقامی اور غیر مقامی مظلوم کی کسی بھی ظالم کے خلاف ہر طرح سے مدد کریں گے، یہاں تک کہ حقدار اور مظلوم کا مطالبہ پورا ہو۔ یہ معاہدہ عبدالآباد تک قائم رہے گا، نسل در نسل یہ ہم سب پر واجب رہے گا۔ جب تک سمندر میں پانی ہے اور مکے کے پہاڑ کھڑے ہیں، مظلوم کی حمایت کا یہ وعدہ، یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو آقا رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حلف اٹھانے والوں میں سے تھے۔ آنے والے دنوں میں وہ اس معاہدے کو بہت احترام اور محبت سے یاد کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے اگر انہیں 100 سرخ اونٹ بھی پیش کیے جائیں تو وہ اسے نہ توڑیں گے، اور جو بھی مظلوم مقامی یا غیر مقامی مدد کے لیے انہیں پکارے گا وہ لبیک کہیں گے۔ عبدالآباد تک یہ معاہدہ قائم ہے، قائم رہے گا۔ حلف اٹھا کے مکہ کے وہ سب سلیم الفطرت لوگ بشمول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاص بن وائل کے گھر اکٹھے ہو کے گئے اور انہیں 2 ٹوک لفظوں میں مظلوم کا حق ادا کرنے کو کہا۔ اسے بھی شاید حلف کی خبر ہو چکی تھی۔ اس نے بے چون چرا مظلوم کا سارا حق ادا کر دیا۔ اس طرح کا ایک مظلوموں کی مدد کا معاہدہ زمانہ قدیم میں بھی مکہ میں ہوا تھا۔ اس وقت بنو جرہم
اور بنو اسماعیل کے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے بانی ابن اسحاق کے مطابق 3 معزز لوگوں کے ناموں میں 3 نام مشترک تھے: فضل بن مضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث۔ سہیل لکھتے ہیں ان کے نام فضل بن شراح، فضل بن بزاع اور فضل بن فزاع تھے۔ کہتے ہیں چونکہ قدیمی عہد نامے کو 3 فضل نامی لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ ویسے بھی یہ معاہدہ فضل اور رحمت کا ہے اور ہر مظلوم کے لیے بھی کسی بھی ظالم کے خلاف مدد حاصل کرنا مقصود تھا۔ یہ ایک عظیم الشان معاہدہ تھا جو دنیا میں مظلوموں کی حمایت میں ہر ظالم سے انصاف حاصل کرنے کا حلفیہ معاہدہ تھا۔ حلف الفضول پہ قسمیں اٹھانے والے سب عظیم لوگ آج بھی ہر مظلوم کی داد رسی کے لیے پہنچنے کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہی میں آقا سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جن کی عظمت اور رسائی پہ وقت کی کسی حد کی کوئی قید ہی نہیں۔ یہ حلف اور یہ معاہدہ آج بھی قائم ہے، کیونکہ سمندروں میں ابھی پانی ہے اور مکے کے وہ پہاڑ اسی آبرو اور تمکنت سے آج بھی کھڑے ہیں جو اس معاہدے کے گواہ ہیں، اور اللہ بھی ان سب پہ شاہد ہے۔ کسی مظلوم کو شک ہو تو ایک بار آواز دے کر دیکھ لے، پکار لے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس معاہدے کو یاد کرا کے کوئی بھی ظالم ہو، کسی بھی گھمنڈ میں ہو، وہ اپنا انجام سوچ لے۔ ہر مظلوم، مقامی یا غیر مقامی، ایک پکار کے فاصلے پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد موجود ہے۔ کوئی مظلوم آزما لے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔